السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک امن کا داعی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ انسان کو عزت بخشی ہے۔ جس طرح اسلام ایک مرد کو عزت دیتا ہے، اسی طرح اسلام دین عورت کو بھی عزت دیتا ہے۔ جس طرح دین اسلام کے اندر مردوں کے حقوق محفوظ ہیں، اسی طرح خواتین کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ ہرگز کسی رونما ہونے والے واقعے کے تناظر میں اسلام کے اوپر کیچڑ مت اچھالیں۔ ثنا یوسف قتل کیس کے حوالہ سے اسلام پر یا دین کے اوپر بات کی جائے، دین نے جس طرح مردوں کو حقوق دیے ہیں، اس طرح دین اسلام نے عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 6 ایسے حوالہ جات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر عورت ذات کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ دیکھیں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی معاشرے میں اللہ کا قرآن اٹھائیں، 14واں پارہ سورہ نحل کھولیں، اس کے اندر دیکھیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے غصے سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپتے تھے، بھاگتے تھے کہ ہمارے گھر بچی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ تو آئیں میں آپ کے سامنے وہ مذاہب رکھنا چاہتا ہوں۔ یہودیت کے ہاں عورت کو جو مقام ہے، یہودی کہتے ہیں کہ حوا نے آدم علیہ السلام کو اللہ کی حکم عدولی کے اوپر اکسایا، لہذا عورت مکار ہے، بد نیت ہے اور نسل انسانی کی دشمن ہے عورت۔ اسی طرح عیسائی، عورت شیطان کے آنے کا راستہ ہے، شجرہ ممنوعہ کی طرف لے جانے والی ہے اور اللہ کا قانون توڑنے والی عورت ہے، اور مرد اللہ کی تصویر ہے۔ اور اسی طرح ہندو مذہب کے اندر عورت کا مقام یہ ہے، عورت صرف پاؤں کی جوتی ہے، مرد مر جائے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جائے تو اس سے اس کی نجات کا مداوع ہوگا اس کے خامند کا۔ اسی طرح چوتھا مذہب یہ سنیں امریکہ کے اندر عورت سے جو سلوک کیا جاتا ہے، ازیک باشندے جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں ہر سال نوجوان لڑکی کا سر کاٹتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ فعل اور ہمارا کام اچھا ہو، یہ ایک نذرانہ دیتے ہیں، ہر سال ایک لڑکی کا سر اتار کر وہ۔ اس طرح یونان کے اندر عورت کے بارے میں کہتے ہیں، یونان کے اندر قانون ہے یا وہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے اس کے پیچھے نحوست چھپی ہوئی ہے اور اس کی جبلت ہی برائی پر ہوتی ہے، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش ہی برائی پر ہوئی ہے۔ اور اس طرح ہائی لینڈ کے اندر مرد عورت کو کہتے ہیں کہ جس طرح چاہے مار پیٹ سکتا ہے، مار کر قدم خون سے بھر دے تو مرد کے اوپر کوئی جو ہے قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے اسلام پر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی محترم علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں یہ دنیا ساری ساز و سامان ہے، یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، لیکن دنیا کا جو بہترین ساز و سامان ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ آپ کا ملک، آپ کے قوانین، آپ کی عدالتیں آپ کو قانون نہ دیں، قاتلوں کو سزائے موت نہ دیں، وہ آپ کے قانون کی بات ہے، وہ آپ کے جو ہے حکمرانوں کی بات ہے۔ اسلام قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آیا کل والو قصاص لینے میں زندگی ہے۔ جب ثنا یوسف کے قاتل کو یا کسی اور قاتل کو تختہ دار پر دنیا کے سامنے چوک و چرواہا میں اس کو جب تم پھانسی دو گے تو آئندہ قتل سے پہلے 1000 مرتبہ قاتل سوچے گا کہ قتل کرنے کی سزا بھی قتل ہوتی ہے، پھر اس طرح معاشرے میں قتل نہیں ہوں گے، اس طرح بچیاں جو ہے وہ قتل نہیں کی جائیں گی، اس طرح درندے نہیں ہوں گے۔ اور جاتے ہوئے میں والدین کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنی خوبصورت بچیوں کو دنیا دکھانے کے لیے نہ لائیں معاشرے میں۔ آپ کی یہ پیاری سی بچیاں، یہ خوبصورت بچیاں، ان کو پردوں میں رکھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی تمام ازواج پردے کی پابند، پردہ ہماری شناخت ہے، پردہ اسلام کی عورت کا یہ شعار ہے۔
اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی بچیوں سے پردہ کرائیں، اپنی بچیوں کو سوشل میڈیا سے زیادہ دور رکھیں، ان کو کرواتے بھی ہیں استعمال، اپنی نگرانی میں استعمال کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے بھیانک واقعات سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قاتل کو کیف کردار تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔